السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 خبروں پر آپ سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلی خبر شیر افضل مروت سے متعلق رکھیں گے۔ پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔ تحریک انصاف نے پارٹی کے سابق سینئر نائب صدر اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرتے ہوئے ان سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے سنگین خلاف ورزیوں پر شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا کہ اپنے جاری کردہ بیانات کے مطابق آپ پارٹی پالیسی کے مطابق بیانات دیں۔ شیر افضل مروت کی ٹویٹس اور میڈیا کے بیانات کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ فردوس شمیم نقوی کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی نے نتیجہ اخذ کیا کہ شیر افضل مروت کے پارٹی کے قواعد و ضوابط کا بالکل پاس نہیں کرتے اور خود کو پارٹی سے بالا تر سمجھتے ہیں، جس سے پارٹی کی تصویر اور پارٹی کا بیانیہ بری طرح مسخ ہوتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے نتائج اور ان کے تازہ بیانات اور کمیٹی کو موصول ہونے والی شکایات کے پیش نظر ان کی رکنیت ختم کرنے کی تجویز دی جا چکی ہے اور اس کی منظوری بانی چیئرمین عمران خان نے دے دی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ شیر افضل مروت ایک باعزت شخص ہیں، لہٰذا انہیں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، جو انہوں نے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار کی حیثیت سے جیتی ہے اور وہاں دوبارہ انتخاب ہوگا۔ پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت گزشتہ ماہ معطل کر دی تھی اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر انکوائری کے لیے پارٹی ترجمان رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی اور داؤد خان کاکڑ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی۔ عمر ایوب کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر شیر افضل مروت کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کے بیانات اور اقدامات سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا اور انہیں پہلے ہی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کے خلاف مذکورہ ایکشن بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد شیر افضل مروت کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ رکنیت ختم ہونے کے بعد شیر افضل مروت کا موقف سامنے آ گیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے بنیادی رکنیت ختم ہونے کے بعد سابق سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کا موقف سامنے آ گیا۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس سابقہ ٹویٹر پر اپنے موقف میں شیر افضل مروت کا کہنا تھا، میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات واضح کر دوں، خان کا سپاہی تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اپنی حیثیت میں لیڈر کی رہائی کی جو کوشش کر سکا کروں گا۔ انہوں نے لکھا، میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، میں کوشش کروں گا لیڈر سے مل کر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کروں، میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ مطمئن نہ ہوئے تو سیٹ ان کی امانت ہے، اسی وقت واپس لوٹا دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر کسی لیڈر یا کارکن کی میرے کسی فعل سے دل آزاری ہوئی ہو تو تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ امید کرتا ہوں پارٹی رہنما میرے خلاف بیان بازی سے گریز کریں گے۔ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں،
لہٰذا اس فیصلے کا میرے مستقبل پر مثبت یا منفی اثر نہیں پڑے گا، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ مجھے باضابطہ سنے بغیر میرے خلاف یک طرفہ کارروائی کر کے فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرتے ہوئے ان سے قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری فردوس شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پی ٹی آئی نے سنگین خلاف ورزیوں پر شیر افضل مروت کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 13 اگست کو جلسے کی درخواست دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 13 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ درخواست پی ٹی آئی کے ضلعی صدر عامر مسعود مغل کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو عدالتی احکامات پر 13 اگست کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ پی ٹی آئی کو ترنول، F9 پارک یا G9 پشاور موڑ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، یعنی انہوں نے 3 وینیو بتا دیے ہیں، 3 مقامات بتائے ہیں کہ ان میں سے کہیں بھی اجازت دی جائے۔ درخواست کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی 13 اگست کی شام 4 بجے جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی پریس کلب کے باہر 5 تاریخ کو احتجاجی مظاہرہ بھی کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کو احتجاجی مظاہرہ کرنے کی باضابطہ اجازت دی جائے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے لاپتہ غلام شبیر کو بازیاب کرا کر 6 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا اور حکم نامے کی کاپی پرنسپل سیکریٹری کے ذریعے وزیر اعظم کو بھیجنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ کو تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے غلام شبیر کو 6 اگست تک پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم نامے میں کہا ہے کہ جبری گمشدگی کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ ضروری ہے وزیر اعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے اس مکروہ عمل کا سدباب کریں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے لاپتہ غلام شبیر کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سماعت کے دوران اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، وزارت دفاع، FIA اور دیگر اداروں کے نمائندے پیش ہوئے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تمام اداروں کے نمائندوں نے یک زبان ہو کر مغوی کے ٹھکانے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ حکومت کی جانب سے مغوی کے ٹھکانے سے لا علمی کا اظہار جبری گمشدگی کا معاملہ ظاہر کرتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے غلام شبیر کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کیا تو اس سخت حکم نامے کے بعد آج شہباز گل کے بھائی غلام شبیر اپنے گھر بخیریت پہنچ چکے ہیں۔ شہباز گل کے بھائی بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ بخیریت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ساری کاوشیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ہیں۔ اسی طرح سے جبری گمشدگی کا ایک کیس احمد فرہاد کا جو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں سماعت ہوا، اس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے سخت ترین ریمارکس دیے تھے اور جس کی وجہ سے حکومت کو احمد فرہاد کو بازیاب کرنا پڑا تھا اور انہوں نے ان کی بازیابی شو کی تھی، مگر ان پر حکومت نے 2 مقدمات بھی ڈال دیے تھے۔ اگلی افسوسناک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نجی ہسپتال کے مالک اور تحریک انصاف کے بانی رکن ڈاکٹر شاہد صدیق کو کل نماز جمعہ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ لاہور میں نجی ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر شاہد صدیق کو ویلنسیا ٹاؤن لاہور میں اس وقت گولیاں ماری گئیں جب وہ جمعے کی نماز پڑھ کر
مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ کاہنہ کے علاقے ویلنسیا ٹاؤن ایچ بلاک میں مسجد کے باہر پیش آیا۔ نامعلوم کار سوار گاڑی میں آئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، جس سے موقع پر ہی ڈاکٹر شاہد صدیق انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر شاہد صدیق نہایت نفیس انسان تھے اور عمران خان کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے۔ ان پر کئی دفعہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر شاہد صدیق کو 4 گولیاں لگیں۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور ڈرائیور بھی موجود تھے، مگر وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ ڈاکٹر شاہد صدیق زخمی حالت میں ان کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اگلی خبر ہے کہ رؤوف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما رؤوف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اے ٹی سی جج طاہر عباس سپرہ کی عدالت میں رؤوف حسن کے ریمانڈ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ رؤوف حسن کو سی ٹی ڈی نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر پیش کیا۔ عدالت نے سی ٹی ڈی کی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی کی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی کے رہنما رؤوف حسن کو 1 دن کے جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے کیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر چھاپہ مار کر احمد وقاص جنجوعہ، جبکہ ایف آئی اے نے ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہونے پر رؤوف حسن کو بھونڈی ایف آئی آر میں گرفتار کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔